محمد بن سیرین سے روایت ہے، یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 26۔ عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہتے ہیں ابتدائی دور میں عالمان حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا، ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 27۔ سلیمان بن موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں طاؤس سے ملا اور ان سے کہا، مجھے ایک شخص نے اس طرح حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، اگر تمہارے صاحب یعنی استاد پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 28۔ سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی اور انہوں نے کہا، میں نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، اگر تمہارے صاحب ثقاہت میں بھرپور ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 29۔ عبد الرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہتے ہیں، میں مدینہ میں 100 اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و مامون تھے لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 30۔ مسعر سے روایت ہے، کہا میں نے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہہ رہے تھے، ثقہ راویوں کے علاوہ کوئی اور شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 31۔ محمد بن عبداللہ بن کہزاد نے کہا، میں نے عبداللہ بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسناد دین میں سے ہیں، اگر اسناد نہ ہوتیں تو جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا، مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہمارے اور لوگوں کے درمیان پاؤں یعنی سندیں ہیں جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن کہزاد نے کہا، میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی سے سنا، کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، ابو عبد الرحمن، وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ سے آئی ہے، نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا، عبداللہ بن مبارک نے کہا، یہ کس کی سند سے ہے؟ میں نے عرض کی، یہ شہاب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا، ثقہ ہے، پھر کس سے ہے؟ کہا، میں نے عرض کی، حجاج بن دینار سے۔ کہا، ثقہ ہے، پھر کس سے ہے؟ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے، ابو اسحاق، حجاج بن دینار اور رسول اللہ کے درمیان کٹن مسافتے ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن صدقہ یعنی میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا، میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا، عمر بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ ابو نضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا، ہم سے بحینا کے مولا ابو عقیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی، کہا، میں قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر
جن کی والدہ عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں، اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبید اللہ سے کہا، جناب ابو محمد، آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے معاملے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل، یا یہ الفاظ کہے، نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے ان سے کہا، کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا، کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے فرزند ہیں۔ کہا، قاسم اس سے کہنے لگے، جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو اس کے نزدیک اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، کہہ رہے تھے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے بحیرہ کے مولا ابو عقیل سے سن کر روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں کچھ نہ تھا۔ تو یحییٰ بن سعید نے ان سے کہا، میں اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان، جبکہ آپ ہدایت کے دو اماموں یعنی عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، کوئی بات پوچھی جائے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو۔ انہوں نے کہا، باخدا اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزدیک جسے اللہ نے عقل دی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت کروں جو ثقہ نہیں۔ سفیان نے کہا، ابو عقیل یحییٰ بن متوکل بھی ان کے پاس موجود تھے جب انہوں نے یہ بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 34۔ یحییٰ بن سعید نے کہا، میں نے سفیان ثوری، شعبہ، مالک اور ابن عیینہ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو حدیث میں پوری طرح قابل اعتماد نہ ہو۔ پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے تو ان سب نے کہا، اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35۔ نظر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر بن حوشب کی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس وقت وہ اپنی دہلیز پر کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے یعنی محدثین نے یقیناً شہر کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگوں کی زبانوں نے انہیں نشانہ بنایا، ان کے بارے میں باتیں کیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 36۔ ہمیں شبابہ نے بتایا، وہ کہتے ہیں شعبہ نے کہا، میں شہر سے ملا لیکن روایت حدیث کے حوالے سے میں نے انہیں اہمیت نہیں دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 37۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، میں نے سفیان ثوری سے عرض کی، بلا شبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے۔ کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں کہ اس سے حدیث نہ لو؟ سفیان کہنے لگے، کیوں نہیں؟ عبداللہ نے کہا، پھر یہ میرا معمول ہو گیا کہ جب میں کسی علمی مجلس میں ہوتا تو عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتا، اس سے حدیث نہ لو۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں شعبہ تک پہنچا تو انہوں نے بھی کہا، یہ عباد بن کثیر ہے، تم لوگ اس سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 38۔ فضل بن سہل نے بتایا، کہا میں نے معلی راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں پوچھا جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی۔ انہوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے، جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے ان یعنی سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 39۔ محمد بن ابی عتاب نے کہا، مجھ سے عفان نے محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہتے ہیں ہم نے نیک لوگوں کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ ابن ابی عتاب نے کہا،
میں محمد بن یحییٰ بن سعید قطان سے ملا تو اس بات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا، تم اہل خیر کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ امام مسلم نے کہا، یحییٰ بن سعید نے فرمایا، ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 40۔ خلیفہ بن موسیٰ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ میں غالب بن عبید اللہ کے ہاں گیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا، محقول نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ اسی اثناء میں پیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا۔ میں نے جو اس کی کاپی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا کہ مجھے ابان نے انس سے حدیث سنائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی، اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام مسلم فرماتے ہیں، اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی وہ روایت دیکھی جو عمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہے۔ اس میں یہ تھا کہ ہشام نے کہا، مجھ سے ایک شخص نے جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا تھا، محمد بن کعب سے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عفان سے کہا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ہشام نے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہشام اسی حدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے ہیں۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یحییٰ نے محمد بن کعب سے روایت کی، بعد میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے یہ حدیث محمد سے براہ راست سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 41۔ مجھے محمد بن عبداللہ کے حجاز نے حدیث سنائی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا، یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث یعنی عید الفطر کا دن انعامات کا دن ہے روایت کی؟ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن حجاج، ان میں سے جو میں نے تمہارے پاس لکھ رکھی ہیں یا میں نے تمہیں جو حدیثیں دی ہیں ان میں اچھی طرح نظر کر لینا یعنی غور کر لینا۔ ابن کہزاز نے کہا، میں نے وہب بن زمعہ سے سنا، وہ سفیان بن عبد الملک سے روایت کر رہے تھے، کہا، عبداللہ یعنی ابن مبارک نے کہا، میں نے 1 درہم کے برابر خون والی حدیث کے راوی روح بن عطیف کو دیکھا، میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے ساتھیوں سے شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 42۔ ابن کہزاز نے کہا، میں نے وہب سے سنا، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہتے ہیں، بقی زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے سے حدیث لیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 43۔ قتیبہ بن سعید نے جریر بن مغیرہ سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی، کہا، مجھے حارث اعور ہمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 44۔ مفصل بن مغیرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور وہ گواہی دیتے تھے کہ وہ یعنی حارث جھوٹوں میں سے ایک تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 45۔